وذرياته وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم قدر سامعین، علماء زیرکار، شناخواں، حفاظ کرام، بہت دیر سے آپ اس محفل میں تشریف فرما ہیں اور ذکر رسول سے اپنے دلوں کو معطر کر رہے ہیں. میں تیزی کے ساتھ اپنی بات آپ کے کو شمار کروں اور 10 بجے سے پہلے اپنا بیان بھی ختم کروں. فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں اور غور سے سنیں تاکہ تمام ایمان والوں پر رحم کیا جائے اور اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اس یاد کرنے پر کسی طرح کا غرور اور گھمنڈ پیدا نہ ہو سکے. وخیفتاً، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا کرو. بندوں کو قربت خداوندی کیسے میسر آئے، اس فلسفے کو، اس اسلوب کو اور اس طریقے کو قرآن نے بیان کیا، اور کس طرح ہمیں انانیت کو، غرور کو، اپنے اندر وحشت کو کیسے کچلنا ہے، اس ضابطے کو قرآن نے بیان کیا. اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو تو بس آنکھیں کھول کے تاکنے سے کام نہیں چلنے والا. ذرا جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ جب تک میرا ساتھ نہیں دیں گے بس الفاظ کا اور خوبصورت موتیوں کے ساتھ پیرو کے بیان کرنے کا مزاج میرا ہے نہیں. میں کوئی ادیب نہیں، میں بہت بڑا پڑھا لکھا نہیں، بس ٹوٹی پھوٹی زبان جانتا ہوں. اور کوشش میری یہ رہتی ہے کہ جو دل میں آواز ہے وہ دل تک پہنچ جائے. بس اسی خیال کے ساتھ آپ بیٹھیں. اور قرآن نے کہا اپنے رب کو یاد کرو، دل ہی دل میں یاد کرو، ڈرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ یاد کرتے رہو. اپنی زبان اگر زور سے آپ نہیں آواز نکال رہے ہیں، آواز پست رکھتے ہیں، تو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. اور یاد رکھیں غافلوں میں سے نہ ہو جائے، غافلوں میں سے نہ ہو جائے. فتح پور میں اتنا عالیشان مدرسہ ہے، مسجدیں بھی آباد ہیں، الحمدللہ حفاظ علماء بھی ہیں، لیکن بچے کون سی روش پہ جا رہے ہیں، کون سے ٹریک پہ جا رہے ہیں اور کون سے طریق کو اپنائے ہوئے ہیں، نہ ہم سے چھپا ہے اور نہ آپ سے چھپا ہے. تو ہم ان کی نگرانی نہیں کریں گے اور ان کے ماں باپ نہیں کریں گے تو آسمان سے فرشتے آنے کے منتظر ہم ہوں تو یہ عقل مندی نہیں ہے. ہمیں اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. ادارے میں بھیجیں، علماء حفاظ سے اپنے بچوں کو قریب کریں. مسائل شرعیہ اور قرآن صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں. جیسا کہ قاری صاحب کی موجودگی نے آپ کو یہ احساس دلایا ہوگا کہ آپ ہی کے درمیان سے ایک بچے نے کوشش کر کے جو علم حاصل کیا اور قرآن کو کیسے تجوید کے ساتھ
اور ورتل قرآن ترتیلا کے مطابق کیسے قرآن کو ادا کیا جائے، آپ کے دلوں میں بھی یہ جذبہ ضرور آیا ہوگا کہ کاش کہ میرے بچے بھی اس تعلیم اور علم کی طرف گئے ہوتے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ قرآن کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کریں اور اپنے قرہ اور حفاظ کے قریب ہوں، نسبتیں قائم رکھیں، کیونکہ نسبت والے کاہل نہیں ہوتے، نسبت والے کاہل نہیں ہوتے۔ لیکن اب دور کچھ اور، اب تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ تقریر کیا کریں، اصلاح اور نصیحت کن لوگوں کی کریں، جو جانتے تو سب ہیں مگر طریقہ کچھ بھی اچھا۔ ابھی مجھ سے کہیں زیادہ بحث کرنے والے لوگ آ جائیں گے، نہ جانے ان کے پاس علم کہاں سے آتا ہے۔ تو آپ زبان کم چلائیں، عمل کے میدان میں زیادہ آئیں، عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا غافل نہ ہوں، غفلت کا پردہ ہٹائیں اور اللہ کے ذکر و اذکار کے میدان میں اتر آئیں، کیونکہ اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو ذاکر ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی عبادت کسی کو کہتے ہیں کہ سر سے پیر تک بندہ عاجز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں خود کو سرنڈر کر دے۔ زہد و تقوی والے، نماز والے، پرہیزگار والے تن کر نہیں چلتے بلکہ جھک کر چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اللہ کے حضور جب آتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈر دو طرح کا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دنیا کا ڈر اور اللہ کا ڈر مجتمع نہیں ہوتا، یا تو دنیا کا ڈر ہوگا یا تو اللہ کا ڈر ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے وہ دنیا سے اور دنیا والوں سے نہیں ڈرتا۔ غم دکھ دو طرح کا جمع نہیں ہوتا، حزن دو طرح کا جمع نہیں ہوتا، یا تو بندہ یہاں غمگین ہو جائے اور جو یہاں غمگین نہیں ہوتا وہ وہاں غمگین ہو جائے گا، اور جو یہاں پہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے معاملات سے غمگین رہتا ہے وہ وہاں شان و شوکت کے ساتھ اونچے منارے پر بیٹھا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا خوفن، یہ نہیں فرمایا لا خوفن۔ اگر فا پر اس نے دو زبر کا استعمال کیا ہوتا تو معنی یہ ہو جاتا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ڈرتے اور آخرت میں بھی نڈر ہوں گے، معنی یہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کہا لا خوفن، بتایا یہ کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ دنیا کے سارے حکمران، سارے ظالم و جابر اور ساری طاقتیں ان کے سامنے آ جائیں تب بھی وہ ان سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ لا خوفن، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ چکا ہے۔ تو غریب نواز کے سامنے سارے بادشاہ آ جائیں، اب غریب نواز ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے سامنے سارے حکمران آ جائیں، اب وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب سید اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، اب وہ ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ حضرت محبوب رحمان ابو الغوث گرم دیوان کے سامنے ساری طاقتیں آ جائیں، اب وہ ان سے گھبراہٹ محسوس کر پوچھو ان ولیوں سے آپ کسی سے ڈرتے کیوں نہیں، تو وہ کہیں گے میرے دل میں اس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ محبوب تیرے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی، اس کی عبادت میں، اس کی عبادت کر کے تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ کون لوگ ہیں؟ کہا محبوب وہ تیرے رب کے پاس ہیں۔ اچھا وہ ہیں کون؟ وہ ہیں وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ ان کی صفت اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں جو مقرب ہیں، اللہ کے تقرب میں، اللہ کی قربت میں رہتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے پوچھیں کہ پروردگارہ خدا بندہ، جب بات فرشتوں کی ہو رہی ہے
ان کی تسبیح اور ان کے سجدوں کی ہو رہی ہے کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. فرشتے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ بولے بھیا پیچھے جو بیٹھے ہیں, فرشتے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ پاک ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ پاک ہیں. ان کے اندر کینہ نہیں, ان کے اندر حسد نہیں, ان کے اندر شہوت نہیں, ان کے اندر خواہش نہیں, ان کے اندر جلن نہیں, ان کے اندر تکبر نہیں, ان کے اندر ریا نہیں, ان کے اندر سمعہ نہیں, ان کے اندر نام و نمود نہیں. ان سب چیزوں سے وہ پاک ہیں. تو جب وہ پاک ہو کر اللہ کی بندگی مسلسل اور مستقل کرتے ہیں تو جو حضرت انسان ہیں جن کے اندر شہوت ہے, جن کے اندر خواہش ہے, جن کے اندر حرص و ہوس ہے, جن کے اندر کینہ ہے, جن کے اندر بغض ہے, جن کے اندر حسد و جلن ہے, نام و نمود ہے, ریا ہے, دکھاوا ہے, تو سر سے لے کر پیر تک جو نجاست میں آلود ہیں, جن کا جسم غلیظ ہے, جن کے اندر گندگی زیادہ پائی جاتی ہے, تو مجھے بتائیں فرشتوں سے زیادہ عبادت کسے کرنی چاہیے؟ انسان کو, کیونکہ حقدار ہم ہیں, کیونکہ ہمارے اندر گندگی زیادہ پائی جاتی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک جو رب ذوالجلال ہے, ہم سب کا پالنہار ہے, اس سے پوچھو پروردگار تو نے ہمیں کچھ ایسا گھر بھی دے رکھا ہے کہ ان کے گزر بسر کے لیے ہمیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے, کچھ ایسے لوگ وابستہ ہیں کہ جن کی ضرورتیں ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے, کوئی بیمار ہو جائے تو وہاں عیادت تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں, کھیت ہیں, بزنس ہے, دکان ہے, ان تمام امور کو ہمیں انجام دینا پڑتا ہے. تو ہم کیسے اور کیوں کر فرشتوں کی طرح ہمہ وقت تسبیح اور پاکی اور تیری بندگی کر سکتے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی. دیکھو عبادت پہلے سمجھ لو کہ عبادت کہتے کسے ہیں. عبادت سے پہلے محبت کا ہونا ضروری. عبادت سے پہلے محبت کا ہونا تو ضروری. جیسے کہ حضرت شماس ہیں, ایک جنگ کے موقع پر دشمن حضور پہ تیر چلا رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی ڈھال نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسا آلہ نہیں کہ وہ دشمنوں کے وار کو روک سکیں. تو حضرت شماس غلام محمد ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے عبد اور بندے ہیں, تو انہوں نے اپنا جسم تیر کے سامنے رکھنا شروع کر دیا. جدھر سے تیر آتا حضور کے اوپر وہ اپنا جسم پیش کر دیتے. کبھی کاندھے پر تیر لگتا, کبھی دل پر تیر لگتا, کبھی دیوسر پہ تیر لگتا, یہاں تک کہ ان کی آنکھیں لٹک گئی, ان کی آنکھیں لٹک گئی. تو اب پوچھو کہ جبرائیل جو سدرۃ المنتہا تک رک گئے اور شماس اور بلال اور تمام صحابہ جو حضور کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل رک گئے, اگر ہم ہوتے تو جلنے کی پرواہ نہیں کرتے, ہم آگے گزر جاتے. ہماری جان, ہمارا جسم, ہماری نسلیں, ہماری آل اور ہمارا خانوادہ اور ہماری دولت کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے. تو ہم وقت بندہ فرشتوں سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وہ ایسے بڑھ سکتا ہے کہ مال خرچ کرے تو نبی کی رضا کے لیے, بچوں کو ہاکے کہیں تو حضور کی اطاعت اور غلامی کے لیے. اپنے گھر کو بنانے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ کبھی دین کی بات آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عمارت تیار ہو جائے اور دین کی بات آئے تو 51 روپیہ اور 101 نکال کر دیں. تو ہمارا مال بھی دین کے لیے, ہماری جوانی بھی دین کے لیے, ہماری صبح بھی دین کے لیے, ہماری شام بھی دین کے لیے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک زمانے سے دیکھا ہے کہ وہ جمعرات جمعہ ہو یا عرس کی تقریبات یا ایام ہو, بچے جب چھوٹے سے تھے تو بھی وہ اپنی سائیکل اور بائک پر بٹھا کر وہ عرس کی تقریبات میں لے جایا کرتے تھے. تو دوستوں اور عزیزوں, آپ نے ان کا بھی نام سنا ہوگا کہ جو مقبول انصاری نور پور کے رہنے والے تھے, جو اپنے سر پر, ہاں ان کی زبانوں سے لوگوں کے دل چھلنی ہوئے ہیں, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو بندہ چلا گیا اسے معاف کر دیں, جو بندہ چلا گیا اسے معاف کر دیں. وہ بہت نماز کے بھی پابند نہیں تھے, لیکن 1-1.5 سال کے بعد بارش کے دنوں میں مٹی بہ گئی اور ان کے لڑکے, ان کے فرزند جو پرویز نام ہے, محمد پرویز نے مجھ سے کہا
کہ لوگوں نے کہا کہ چلیں آپ کے ابا کی قبر کھل گئی ہے، آپ جا کے اسے درست کریں۔ جب وہ لوگ گئے اور تاک کر جھانک کر اس میں دیکھا تو مقبول صاحب کا چہرہ ویسے ہی ویسے ہی سلامت تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ان کے پاس کوئی زہد و تقویٰ تو نہ تھا، ان کے پاس کوئی تہجد گزاری تو نہ تھی، ان کے پاس کوئی تلاوت قرآن کی کثرت تو نہ تھی، ان کے پاس رات کا قیام تو نہ تھا، ان کے پاس کوئی زہد و تقویٰ تو نہ تھا۔ بار الہ کون سی نعمت کا تو نے انہیں ثمرہ دیا ہے، کس اعزاز سے نواز دیا؟ تو آواز قدرت آئی کہ اس کے سر پر کوئی دنیا دار کی چادر نہیں، احمد مختار کی چادر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول۔ تو دوستو، یہ کوئی چاکری، یہ کوئی نوکری، یہ کوئی ہنسی ٹھٹولے کی بات نہیں۔ گاؤں سے اگر کوئی فرد خانقاہ سے جڑتا ہے تو اس کا استہزاء کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا فریبی ہے، بہت بڑا چیٹر۔ ہم کہتے ہیں آپ ہی میدان میں اتر آئیں، آپ ہی اس خدمت کو انجام دیں۔ ہم جسے بھی لیں گے اس کے اندر عیب آ جائے گا، اس کے اندر عیب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کم سے کم اس کے پچھلے احوال کو دیکھو اور اب دیکھو، کیا تمہیں تبدیلی اور چینجنگ نظر نہیں آتی؟ اپنی نظروں کو صاف کرو، ایک دوسرے کے عیب کو اجاگر اور اچھالنا بند کرو۔ کیا تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنے اور تاکنے کی مہلت نہیں ملتی؟ کیا تمہارے بستر میں تمہیں اس طرح دبوچ لیا ہے کہ تمہارے روم نے اس قدر تمہیں اپنے گرفت میں لے لیا ہے کہ عیبوں اور دوسروں کے احوال صرف نظر آتے ہیں؟ اپنے احوال اور اپنے عیب نظر کب آئیں گے تو ان کی خدمت یقیناً رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور علماء حق نے لکھا ہے کہ جس کی موت رمضان المبارک میں، جو ایمان والا ہے، رمضان المبارک میں دنیا سے گیا، قیامت تک کے لیے اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ میں کوئی جذبات میں نہیں، اس پر میرے پاس دلیلیں ہیں، کوئی پوچھنا چاہے، سمجھنا چاہے، انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سمجھایا بھی جائے گا۔ تو میرا عریضہ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ خانقاہوں سے متصل ہوں، خانقاہوں سے جڑیں۔ آپ بنارس چلے جائیں، آپ مئو چلے جا رہے ہیں، آپ بھاگے بھاگے غازی پور کراس کر رہے ہیں، کیا آپ کو خانقاہ معلّہ یعنی خانقاہ غوثیہ چشتیہ بھاوا شریف کا گنبد چمکتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا؟ بہت افسوس کی وہ مرحوم مہتاب صاحب جو مورا کے رہنے والے، جنہوں نے 30-35 سال تک خدمت کی خانقاہ کی، اور وہ محفل جمعہ میں صبح سے شام سے لے کر بالکل وہ فجر تک ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ مہتاب صاحب، ان کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا۔ ان کا انتقال رمضان، جب وہ بندہ، اس کے بچے اسے لے کر جا رہے تھے غازی پور کے ہاسپٹل میں، تو جب وہ بھاوا شریف کا ایریا وہ پار کر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا بھاوا شریف کا گنبد نظر آ رہا، حضرت صوفی ملت کا گنبد نظر آ رہا، حضرت محبوب رحمان گرم دیوان کا چمکتا ہوا 260 سالہ پرانا گنبد نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ سرکاروں، میرا یہ آخری سلام قبول کرو، میرے آقاؤں میرا یہ آخری سلام قبول کرو۔ بہت خدمت کی ہے، بہت آپ کی بریوں پہ، آپ کی چٹائیوں پہ، آپ کی محفلوں میں، آپ کے سامنے ہم نے راتیں گزاری ہیں، لیکن وہ شخص، اس شخص کا واقعتاً وہ آخری سلام تھا۔ کیا وہ سلام رائے گاہ چلا گیا؟ نہیں، اللہ نے کہا اب تجھے اس سلام کا بدلہ اور صلہ اور عوض یہ دیا جائے گا کہ تجھے موت رمضان کے علاوہ نہیں بلکہ رمضان میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان گرم دیوان شاہ، فیضان دھاما شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا دیکھیں، قرآن نے کہا ان الذین عند ربک، گھمنڈ تو صاحب بنتا ہی نہیں، عابدوں کے لیے سود کرتا ہی نہیں۔ اے عابد ہو تو اب بولو تو میٹھا بولو، عابد ہو دیکھو تو اچھا دیکھو، عابد ہو ملو تو اخلاق سے ملو، عابد بولے اور کڑوا بولے۔ ہمارے سماج میں تو یہی ہے نا، ہمارے سماج میں یہی، اللہ ماشاء اللہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو خرابی کثرت سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے،
तो उन्हीं का एतबार करके बयान किया जाता है। तो गुजारिश ये है कि आप बोलें किसी के साथ तो अच्छा बोलें। ये बोली भी सदका जारिया है, ये भी सदका है। आप जब मरेंगे ना, मरेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हम भी कुर्सी पर हैं, हमेशा खूंटा पकड़ के बैठने वाले नहीं हैं। जाना सभी को, जाना सभी को है। नौजवान तो डर के मारे बोलते ही नहीं कि हम तो जवान हैं, कभी जाएंगे ही नहीं। कितने जवानों का जनाजा निकल गया, सबको जाना है, सबको जाना। लेकिन जब जनाजा किसी का आप देखते होंगे तो आप सोचते हैं इसने फला टाइम पर हमसे कैसे बात की। उसकी पूरी जो तारीख है वो आपकी नजरों के सामने अल्लाह ले आता है। तो कभी भी किसी के साथ बदसलूकी ना करें, क्योंकि सारे जनाजे में शरीक कहते हैं परवरदिगार इसकी खताओं को माफ कर दे, इसके गिले शिकवे को माफ कर दे, इसके तमाम बदआमालियों को माफ कर दे। और अल्लाह माफ करता चला जाता है। तो दिल बड़ा रखें, तो वो इस्तग़फ़ार भी करते रहें। कहा, हमने अर्ज किया परवरदिगार हम तो तुझसे दूर हैं, हम तो तुझसे दूर हैं। और तू कहता है मेरे जो करीब फरिश्ते हैं, करीब फरिश्ते हैं, वो सुबह शाम मेरी पाकी बयान करते हैं, हर वक्त सजदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आशिकों के लिए और एक लतीफ़ बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, ये भी वो कह सकता था इन्नल्लज़ीना इंदी, बेशक वो लोग जो मेरे पास हैं, बेशक वो लोग जो मेरे पास हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, बात वो किसकी कर रहा है, करीबी फरिश्तों की। और फरमाता क्या, इंदा रब्बी का, महबूब ये करीब हैं जरूर मुझसे, महबूब ये करीब हैं मुझसे जरूर। लेकिन ये तो गौर करें कि मैंने कहा क्या है, परवरदिगार तूने फरमाया क्या है। तो उसने कहा इंदा रब्बी का, तेरे रब के पास है, तेरे रब के पास है। परवरदिगार फरिश्ते तो तेरे पास हैं। कहा ये तो सोचो, फरिश्ते तो जरूर मेरे पास हैं, लेकिन मैं फरिश्तों से इतना ज्यादा करीब नहीं जितना अपने महबूब से करीब, जितना मेरे महबूब से मैं करीब हूँ। वो जरूर अर्श मौला पे हैं, वो जरूर अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वो जरूर अल्लाह के तकर्रुब और अल्लाह की कुर्बत में रहते हैं। लेकिन मेरा नबी मदीने में है जरूर, मेरा नबी मक्का में है जरूर, मेरा नबी इस जमीन पर है जरूर। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ते अर्श को उठाकर भी इतना ज्यादा करीब मुझसे नहीं जितना मदीने वाला मुझसे करीब है। तो अब सोचो, जरा गौर करो कि जब अल्लाह अर्शे इलाही से वाबिस्ता जो मलाइक और फरिश्ते हैं वो इतने ज्यादा अल्लाह से करीब ना हो सके, तो अब दुनिया वाले रसूल को छोड़कर अल्लाह से करीब कैसे हो सकते हैं। अरे जब मदीने से हमारा नबी अर्शे इलाही तक फरिश्तों से ज्यादा कुर्बत रखता है, तो फतेहपुर मदीने से ज्यादा दूर है, या अल्लाह का अर्श मदीने से ज्यादा दूर, तो तुम कहोगे मदीने से ज्यादा करीब फतेहपुर है। अरे जब अल्लाह ने उन मलाइक और फरिश्तों को भी इतनी कुर्बत नहीं दी जितनी मदीने वाले को, तो अब यहाँ से जब जब तुम मदीने वाले को पुकारोगे वो मदीने वाला तुम्हारी पुकार सुनता रहेगा। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही। अच्छा देखें, आयतें तो मैं आज बहुत ज़्यादा ले आया था आपकी मुक़द्दस समातों के हवाले, और आपकी समातों का क्या कहा जाए, अब तो बहुत अच्छी हो गई है, इससे पहले बहुत बुरी हो गई। और गुजारिश ये है कि और बेहतर अंदाज और सुनने का जज्बा आप पैदा करें और दावतों के चक्कर में ना पड़ा करें। मीलाद रसूल ऐसा काम है कि इस महफिल में फरिश्ते उतरते रहते हैं। दावत क्या है, गांव का हाल ये है, दावत नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। दावत, मीलाद से बड़ी दावत और ईमान वालों के लिए क्या हो सकती है। मीलाद से बड़ी दावत कुछ नहीं है। मीलाद में जाकर हुजूर की बातें सुन लेंगे, यही हमारे लिए काफी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगी को हुजूर की मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी रात गुजरे तो मोहब्बत रसूल में गुजरे, हमारी सुबह हो तो मोहब्बत रसूल में हो। हम इताअतशार बंदे बने, क्योंकि इबादत से पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी। और इबादत मिसाल के तौर पर
यहाँ जो पानी लोग सप्लाई करते हैं आरओ वाले जो कनेक्शन लोग करवाए हुए हैं, वो रोज़ाना एक बोतल बड़ी सी वो पहुँचा जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो कभी आपको बाल्टी में लाकर पानी दें और कहें ये आरओ वाला फिल्टर पानी है, तो आप कहेंगे ये तो निज़ाम और दस्तूर के खिलाफ है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आरओ वाला फिल्टर पानी है या गढ़ई का पानी है, क्योंकि यकीन खत्म हो गया ना। वो सांचा बदलने से यकीन खत्म हो गया, क्योंकि पहले एक मखसूस बोतल रहा करती थी, अब वो बाल्टी में लाकर दे रहा है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत को रखा है। इबादत कोई बंदा खूब करे और इताअत यानी नबी की सुन्नत न हो, नबी की सुन्नत न हो, नबी की अदा न हो, नबी का तरीका न हो, और इबादत को वो ऐसे ही पेश करे और नबी की सुन्नत को साइड करे, नबी की इताअत से रूगर्दानी करे, नबी की इताअत से मुनहरिफ हो जाए और कहेगा मेरी इबादत कबूल कर ले, तो वो कहेगा मुझे ऐसी इबादत चाहिए ही नहीं कि जिस इबादत में नबी का तरीका और इताअत शामिल न हो। इताअत हाथ उठा रहे हो ये इबादत है, लेकिन अदा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। रुकू कर रहे हो ये इबादत है, लेकिन तरीका तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। सजदा कर रहे हो ये इबादत है, लेकिन तरीका तो मदीने वाले का है। बैठ रहे हो ये इबादत है, लेकिन तरीका तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। तो इन सारी अदाओं को जब हम जमा करते हैं तो इसे अल्लाह ने इबादत कहा, इसे अल्लाह ने इबादत। और जिस इबादत में इताअत ना हो वो निरा बेईमानी है, वो सिर्फ झोल है, वो सिर्फ दगा है, वो सिर्फ फरेब है, उससे इबादत का कोई ताल्लुक नहीं। अरे जो हजारों करोड़ों साल तक इबादत करता रहा और आदम का इनकार कर बैठता है तो उसे मरदूद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सिर्फ नबी नहीं बल्कि वो महबूब भी हैं, वो आदम की जान भी हैं और आदम की शान भी हैं। आपकी बारगाह में बस आखिरी बात अर्ज करके मैं बयान खत्म करूं। कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, इलैया मेरी तरफ वही की जाती है। तो अल्लाह तुम्हारा एक है, खुदा तुम्हारा एक है। और अगर जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करता रहे। बिस्तर पर लेटे लेटे सपना ना देखे कि जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। आप इधर जा रहे हैं और सोचें कि बनारस पहुंच जाए, ऐसा मुमकिन है? तो ये सुन्नियों का बड़ा अजीब अकीदा है। अल्लाह का फजल, उसका रहम, उसका करम वो अलग चीज है, मगर जो उसने निज़ाम और दस्तूर बनाया है उस निज़ाम और दस्तूर पर हमें चलना होगा। वो प्रिंसिपल की मर्जी है साहब, जिसको चाहे पास कर दे और फर्स्ट डिवीज़न दे दे, वो उसकी मेहरबानी के ऊपर है। लेकिन कॉलेज और स्कूल का जो सिस्टम है वो ये है कि टाइम से हमें क्लास करना होगा और टाइम से हमें हाजिरी देनी होगी, फिर जाकर रिजल्ट अच्छा आता है। तो निज़ाम और दस्तूर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हमें गौर करना चाहिए। तो फरमाया कि जब आप लेटे लेटे सो कर सपना देखें कि हम जुनैद बगदादी बन जाएं, हम बायजीद बुस्तामी बन जाएं, हम फलां हो जाए, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गरीब नवाज ने अपने घर वालों को छोड़ा तो ये कोई खिलवाड़ नहीं है। मखदूम अशरफ जहांगीर आपसे एक बित्ता भाई के लिए जमीन नहीं छोड़ी जाती, मखदूम अशरफ ने पूरी सल्तनत छोड़ दिया। शाह अबुल गौस गरम दीवान ने 12 मौज़ूआत की जमींदारी छोड़ी और लोगों से कहा कि मैं कैसे लोगों से हिसाब लूं कि तुमने क्यों नहीं टैक्स दिया, तुमने क्यों नहीं, जो तुम पर आयद चीजें थी वो क्यों नहीं अदा की। बंदा तो खुद हिसाब में है, वो दूसरों से हिसाब क्या लेगा, छोड़ दिया। तो जो गरम दीवान, जो औलिया अल्लाह का नाम जो चमक रहा है, वो सिर्फ दावत खाने वाले लोग नहीं थे, वो सिर्फ महफिलों में बैठकर उकताने वाले लोग नहीं थे। वो एक जानू होकर बैठ जाए तो कब फजर की अजान हो जाए मालूम नहीं होता। वो मुसल्ले पर बैठे, वो मुसल्ले से ज्यादा प्यार करते थे, अपने बिस्तरों से ज्यादा प्यार नहीं करते थे। हजरत फखरुद्दीन अहमद गरम दीवानी का जब विसाल हुआ और उनकी जो चारपाई थी, जो उनकी जिस पर आप आराम किया करते थे, तो बहुत मुख्तसर थी वो, उसको जब पटका गया, लोग बैठे तो कुछ काटना महसूस हुआ कि कुछ काट रहा है,
پھر اس کو جب پٹکا تو ہمارے بڑوں نے ہم سے کہا کہ پوری زمین کالی ہو گئی. اس میں اس قدر اس چارپائی میں جس پر آپ سوتے تھے اس قدر کھٹمل تھے کہ لوگوں نے جب پٹکا تو زمین وہ ایریا کالا پڑ گیا. لوگ سوچنے لگے حضور اس پر سوتے کیسے تھے, اس پر سوتے کہتے تھے. بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے تقریبات کر لینا تو بڑا آسان ہے. وہ چمکدار پلیٹ میں ان کے نام پر لقمہ کھانا تو بڑا یہ اچھا لگتا ہے. پوچھو ان درویشوں سے, پوچھو ان فقیروں سے, پوچھو ان اللہ کے دوستوں سے, کیا یہ دوستی آسان ہے؟ کیا یہ دوستی کھلواڑ ہے؟ نہیں دوستو, آپ وہاں تک آپ کا تصور اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ آپ اس قدر ہم سب اس قدر تنزلی اور پستی کی طرف آ گئے ہیں کہ ان کی تاریخ ہمیں افسانہ معلوم ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ کوئی کہانی کوئی قصہ ہے, لیکن نہیں. ان کے مزارات سے قریب ہو تو تمہیں ان کے اندر سے روحانیت کے طور پر زہد نظر آئے گا, تقویٰ نظر آئے گا, ترک خواہش نظر آئے گی. دنیا کو اپنی ٹھوکروں سے مارتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے. تو اپنے اندر انقلاب پیدا کرو. موت تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ بندہ جاگ جائے, سوتا ہوا جگ جائے, پردے نظروں سے ہٹ جائے. موت تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگ مل جائیں. موت تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ غافل ذاکر بن جائے. موت تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ سے جو دور ہے وہ قریب ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کی موت نے ہم سب کو سبق دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو استقامت عطا فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کی قبر میں نور و انوار کی بارشیں نازل فرمائے. اور جو احباب پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین کے تصدق سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. علماء حفاظ کی حاضری کی برکت سے ان کی قبر میں بارشیں نازل فرما, رحمت و نور سے ان کی قبر کو معمور فرما. جتنے احباب اس وبا میں اور اس پریشانی میں اس گاؤں سے اور بغل والے گاؤں سے لوگ جا چکے ہیں, مولا ان تمام کی ارواح کو سکون و اطمینان بخش دے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر سلام کریں.